تو کہانی شروع ہوتی ہے 1967 سے اور پہلے سین میں ہم افریقہ کا جنگل دیکھتے ہیں جہاں پر ایک وائرس پھیلا ہوتا ہے جس کا نام ہے موٹوبا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ یہاں پر آتے ہیں اور متاثر ہوئے پیشنٹس کا بلڈ سیمپل لیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن آرمی کے جنرلز ایک حکم جاری کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس گاؤں پر بم گرا کر تباہ کر دیا جائے تاکہ وائرس کو آگے پھیلنے سے روک سکیں۔ اب مووی ہمیں 28 سال کے بعد آگے لے جاتی اور یہاں پر ہم اپنے ون آف دا مین کریکٹر ڈسٹن ہافون کو دیکھتے ہیں جو اس مووی میں کرنل سیم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیم اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہے جس کا نام ڈاکٹر رابی ہے۔ کچھ ہی دیر میں سیم کو جنرل کی طرف سے ایک کال آتی ہے جس میں وہ لیول 4 کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ اب بیسیکلی لیول 4 ہے کیا؟ لیول 4 بیسیکلی ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں لائف کے لیے ہائی رسک ہوتا ہے۔ اب اس کی مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے سیم کرنل سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کرنل سیم کی ملاقات ڈفرینٹ آفیسر سے ہوتی ہے جس میں جنرل بیلی بھی شامل ہوتے ہیں۔ میجر سالٹ کا یہ فرسٹ مشن ہے کرنل سیم کے ساتھ، اور جب یہ دونوں افریقہ کے جنگلوں میں پہنچتے ہیں جہاں پہ وائرس بریک آؤٹ ہوا ہوتا ہے تو وہاں دیکھ کے یہ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، خون کی الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کے میجر سالٹ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا ہیلمٹ اتار دیتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اور یہیں پہ ایک رینڈم آدمی ان سے ملتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ وائرس ہوا سے نہیں پھیلتا، لیکن یہ اسے انسنا کر دیتے ہیں اور تمام سیمپلز کلیکٹ کر کر واپس برطانیہ اپنے ملک میں آ جاتے ہیں۔ جب کرنل سیم اس وائرس کا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایک ہائی ٹیک لیبارٹری میں تو انہیں اور ان کی ٹیم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ موٹوبا وائرس ہے۔ یہ وہی وائرس ہے جو آج سے 28 سال پہلے بھی آیا تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے، یعنی کہ 1 گھنٹے میں ڈبل ہو جایا کرتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، اور اگر احتیاطی تدابیر نہ کی جائیں تو 24 گھنٹے کے اندر انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور اس وائرس کی ایک عجیب بات یہ بھی ہوتی ہے کہ نہ یہ ٹچ کرنے سے یعنی کہ نہ چھونے سے پھیلتا ہے اور نہ ہی ہوا سے پھیلا کرتا ہے۔ مزید انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس بندروں سے آیا ہے اور یہ کوئی ایسا وائرس ہے جو مین میڈ ہے اور ان بندروں میں کسی نے یہ وائرس ڈالا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ ابھی بھی افریقہ سے بندر لے کے اپنے دوسرے ملکوں کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ان پر میڈیکلی ایکسپیریمنٹس کیے جا سکیں۔ سیم اپنے سینئرز کو یہ ساری بات بتاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اپنے سینئرز کو کہتا ہے کہ یہ بیماری بندروں سے آئی ہے اور جانوروں کی تمام امپورٹ ایکسپورٹ افریقہ سے فوری طور پر بند کی جائے کیونکہ یہ ہائی رسک کا معاملہ ہے۔ لیکن سیم کے سینئرز اس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص افریقہ کے جنگلوں سے سمگلنگ کر کے ایک بندر کو کیلیفورنیا لے کے آتا ہے، اور راستے میں جب بندر پانی پی رہا ہوتا ہے تو وہ پانی پیتے ہوئے اس شخص پر پانی کی کلی کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے منہ سے پانی اس شخص پر پھینک دیتا ہے۔ یہ جو بندہ اس بندر کی سمگلنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جیمز اسکاٹ۔ جیمز اس بندر کو بیچنے کے لیے ایک اینیمل شاپ پہ جاتا ہے۔ جب وہ بندہ اس بندر کو جانچ رہا ہوتا ہے تو بندر اپنے ہاتھ سے کھرید دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کا تھوڑا سا خون بھی آ جاتا ہے۔ جب دکاندار غور کرتا ہے کہ یہ بندر نہیں بلکہ بندریا ہے، یعنی کہ فیمیل منکی ہے، تو وہ اسکاٹ کو واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میل بندر کی ضرورت ہے نہ کہ فیمیل کی۔ اسی بندر کے ہاتھ میں ایک بنانا بھی ہوتا ہے جو دوسرا بندر اسے چھین لیتا ہے اور وہ بھی کھا لیتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ چیز کلیئر ہو رہی ہوتی ہے کہ اس بندر سے وائرس اسکاٹ میں پھیلا اور اسی بندر کی وجہ سے اس دکاندار میں اور دوسرے بندر نے جس نے اس کا جھوٹا کیلا کھایا۔ اب جب اس کا بندر نہیں بکا ہوتا تو اسکاٹ اسے قریبی جنگل میں چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ آزاد ہو جائے اور مجھے واپس جانا ہے۔ اب اسکاٹ یہاں سے بوسٹن جانے کی تیاری کرتا ہے، اس کو اپنی فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے۔ جب اسکاٹ پلین میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے، اور جب یہ بوسٹن پہنچ جاتا ہے تو یہ اپنی فرینڈ سے گلے ملتا ہے اور اسی وقت اسکاٹ بے ہوش ہو کے ایئرپورٹ پر ہی گر جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ دکاندار جو بندر خریدنا چاہ رہا تھا وہ بھی خون کی الٹی کرتا ہے اور بیمار ہو کے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک لیب اسسٹنٹ اس دکاندار کے خون کا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اسی ٹیسٹ کے درمیان غلطی سے وہ خون اس کے چہرے پر گر جاتا ہے اور وہ خود کو ہاسپٹلائز کروا لیتا ہے کیونکہ وہ سینس رکھتا ہے اور وہ اس امید میں رکھتا ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے سین میں ہم رابی کو دیکھتے ہیں جو کہ کرنل سیم کی وائف ہیں۔ یہ پیشے سے ڈاکٹر ہوتی ہیں۔ جب رابی کو اسکاٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً اس سے ملنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن جب تک وہ پہنچتی ہیں تو اسکاٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور رابی جب اسکاٹ کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے تو اس کے جسم کے تمام اندرونی حصے آلموسٹ پانی سے بھر جاتے ہیں۔ اس نے ایسا کیس پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا اور وہ یہ بات اپنے ہسبینڈ سیم سے بھی شیئر کرتی ہے۔ رابی یہ بھی بتاتی ہے اگر ایسا ہی کیس 24 گھنٹے میں دوبارہ آیا
तो हम हाई अलर्ट इशू कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि वही लेबोरेटरी वाला असिस्टेंट अपनी फ्रेंड के साथ सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाता है। वहाँ पर इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है और वो जोर जोर से खांसने लगता है, जिसकी वजह से वायरस दूसरे लोगों तक पहुँचने लगता है। लेकिन इसे इस चीज़ का रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती, वो इसे एक नॉर्मल कफ समझ रहा होता है अब तक। और वो जब पानी पीने के लिए बाहर जाता है तो वहीं पे गिर जाता है और ये भी हॉस्पिटल में चला जाता है। कॉट और लेबोरेटरी वाला इंसान सिर्फ बीमार नहीं होते, बल्कि बहुत से लोग और भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी फैल रही होती है और जिस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस मौजूद होते हैं वहाँ पर डॉक्टर रॉबी अपनी टीम को लेकर जाती है। दूसरी तरफ कर्नल सैम भी कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही होती है। अब हम ये भी देखते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल बिली फोर्ड अपने एसोसिएट से बात कर रहे होते हैं। उनके एसोसिएट उन्हें कहता है कि कैलिफोर्निया को तबाह करना ही सोल्यूशन है ताकि यह वायरस दूसरे शहरों में ना फैले। लेकिन बिली फोर्ड कहता है कि नहीं, हम सबको बचाएंगे। और इसी कॉल के बाद कैलिफोर्निया को यूएस आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है ताकि कोई शख्स ना बाहर जा सके, ना बाहर से कैलिफोर्निया में दाखिल हो सके। जब सैम और रॉबी मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वायरस हवा से भी फैला करता है, क्योंकि ये वायरस उस शख्स को भी हुआ था जो वायरस वाले लोगों के करीब बिल्कुल भी नहीं था। पूरी टीम आपस में मिलती है और ये बात को फाइनलाइज करती है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि ये वायरस हवा से भी फैल सकता है और इसके अलावा ये एनिमल की वजह से आया है। शहर के हालात बहुत ख़राब होते हैं, बहुत अफरा तफरी की कंडीशन होती है। कुछ लोग भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी इंटरफेयर करती है और किसी को बाहर नहीं निकलने देती और सबको एक कैंप लगाकर क्वारंटाइन कर देती है। और हम सब क्वारंटाइन का मतलब जानते ही हैं कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स या जिन पर कुछ शक हो उनको बाकी लोगों से कुछ अलग रख, जिसकी वजह से वायरस और ना फैले और दूसरे शहर भी महफूज रहें। अब हम देखते हैं कि रॉबी इन्फेक्टेड स्टोर में जाती है। ये इन्फेक्टेड स्टोर वही है जहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड एनिमल्स पाए जाते हैं। वो वहाँ से उस इन्फेक्टेड बंदर को लेके आती है और उसका चेकअप करती है। चेकअप के बाद ये सामने आता है कि उस बंदर के जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है जो वायरस को एक्सेप्ट कर सकें। इस वबा से बचने के लिए जनरल बिली फोर्ड E1101 सीरम का इंतखाब करते हैं, क्योंकि ये वही सीरम होता है जो आज से 28 साल पहले भी दिया गया था, क्योंकि ये बीमारी एक दफा पहले भी आ चुकी है। लेकिन पेशेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, शायद ये वायरस पहले से मजबूत होके आया है। ये सीरम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता और पेशेंट्स की मौत होने लग जाती है। अब सैम वो सीरम लेके अपनी लेबोरेटरी में आता है ताकि उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। वो अपने को वर्कर मेजर सॉल्ट को वो सीरम देता है और कहता है कि इसकी डिटेल्स चेक करो और उस बंदर को भी दो। मेजर सॉल्ट वो सीरम उस इन्फेक्टेड बंदर को भी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस आर्मी अपने लोगों को कहती है कि अगर आपको फ्लू, खांसी, जुकाम, नज़ला ऐसा कुछ भी है और अगर आपको शक है कि आप बीमार हो सकते हैं तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक सफ़ेद कपड़ा लगाएं। इस सफ़ेद कपड़े की वजह से यूएस आर्मी आती है और इन्फेक्टेड लोगों को अपने साथ ले जाती है ताकि उनका इलाज कर सके। मीडिया भी मुकम्मल तरीके से इन सब वाकयात की रिपोर्टिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ कर्नल सैम का साथी कैसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से उसका सूट फट जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव सूट है और फटने के बाद इसकी प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो वायरस के बिल्कुल करीब होता है तो ये वायरस उसके अंदर भी आ जाता है, लेकिन वो इस वायरस का किसी से जिक्र नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट एक मीटिंग कर रहे होते हैं और इसी मीटिंग के दरमियान वो जनरल जो बिली को कह रहा था कि हम कैलिफोर्निया को तबाह कर देते हैं वो यहाँ पे मौजूद होता है और वही जनरल प्रेसिडेंट से कैलिफोर्निया को तबाह करने की इजाजत ले लेता है। यानी कि अब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है कि कैलिफोर्निया को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि अगर बम गिरा के इसे तबाह ना किया गया तो ये बीमारी दूसरे शहरों में भी फैल जाएगी। और ये कहीं से सेंस नहीं बनती कि कैलिफोर्निया के 27,000 लोगों को बचाने के लिए हम अमेरिका के लाखों लोगों को रिस्क में डाल दें। यहाँ पे कर्नल सैम और उसकी वाइफ रॉबी आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी नजर एकदम बंदर पर जाती है जो बिल्कुल एक्टिव होके खड़ा होता है और खेल कूद रहा होता है। वो इसे देख के बहुत खुश होते हैं और थोड़े से एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात जानते हैं कि ये सीरम E1101 जो इस बंदर को दिया था ये इस बीमारी की एंटीडोट है। ये वही सीरम था जो अफ्रीका के लोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कैलिफोर्निया में ये वायरस बहुत लेवल तक फैल चुका है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत लोगों पर असर नहीं कर रहा। ये एंटीडोट बिल्कुल काम नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों की मौत वाकया हो रही है। और यही लैब में कैसी, जिसका सूट फटा होता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है। कैसी के तमाम साथी इसको लेकर नियरेस्ट हॉस्पिटल में चले जाते हैं और उसको वहाँ पे एडमिट कर देते हैं। यहाँ पर रॉबी जब कैसी को इंजेक्शन लगाने लगती है तो ये वायरस रॉबी में भी ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि कैसी ने किसी को नहीं बताया होता कि वो भी इस वायरस से एक्सपोज्ड है। अब कैसी और रॉबी दोनों को वायरस हो चुका है।
اگلے سین میں سیم بلی فورڈ سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ بلی سیم کو بتاتا ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے آج رات 8 بجے پورے کیلیفورنیا شہر کو بم سے اڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یو ایس اے ایک بایولوجیکل ویپن بنا رہا تھا جو کہ غلطی سے افریقہ کے لوگوں میں پھیل گیا تھا۔ یہ اسے ایک اپنی پرانی بات بتا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف کیسی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سیم کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کسی افریقہ کے بندر کو حاصل کیا جائے اور اس کی اینٹی باڈیز کو اس سیرم کے ساتھ ملا کر ایک اینٹی ڈوٹ بنائی جائے جو کہ ایفیکٹو ہوگی سب کے لیے۔ اور بہت سی ریسرچ کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ ایک بندر افریقہ سے اسمگلڈ ہو کے آیا تھا اور وہ نیئرسٹ جنگل میں ہے۔ وہ اس جنگل میں جاتا ہے اور کافی مشکلوں کے بعد اس بندر کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اب کیونکہ بندر ان کے پاس آ گیا ہے، سیم اور اس کی ٹیم اس بندر پر ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس کر رہی ہوتی ہے اور ان کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوتا ہے اور ایک اینٹی ڈوٹ یہ لوگ بنا دیتے ہیں۔ میں ایک بار دوبارہ بتاتا چلوں، اینٹی ڈوٹ بن گئی، پہلے سے سیرم موجود تھا۔ سیرم اکیلا کام نہیں کرتا تھا اور اینٹی ڈوٹ ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی۔ اب اینٹی ڈوٹ بھی ہے اور سیرم بھی ہے، یہ ان دونوں کو مکس کرتے ہیں اور اس وائرس سے بچنے کا راستہ سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اب یہ مکمل 100% اس وائرس سے بچنے کی میڈیسن ہے۔ اب یہ میڈیسن سیم اپنی وائف رابی کو دیتا ہے کیونکہ رابی بھی بیمار ہوتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اسے مانیٹر کرتے ہیں کہ رابی کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکسیسفل رہے اور انہوں نے اس وائرس سے بچنے کے لیے میڈیسن بنا لی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 8 بجنے کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ 8 بجے ایک پلین نے آ کر کیلیفورنیا پر بم سے حملہ کرنا تھا، اور اب یہ دونوں یعنی کہ سیم اور اس کا ساتھی سالٹ ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم اس پلین کو کسی طرح سے روک سکیں۔ سیم کا اس پائلٹ سے رابطہ ہوتا ہے جسے وہ منع کرتا ہے کہ بم مت گراؤ، لیکن وہ اس کی نہیں سنتا، تو جنرل بلی فورڈ انٹرفیئر کرتا ہے اور وہ اس پائلٹ کو شہر پہ بم گرانے سے روک لیتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلی فورڈ اس جنرل کو بھی پکڑوا دیتا ہے جس نے پریزیڈنٹ کو غلط انفارمیشن دی تھی کہ اس بیماری کے کوئی سیرم نہیں ہے یا کوئی اینٹی ڈوٹ نہیں ہے، جبکہ ریسرچ ورک ہماری بہت کمپلیٹ کام کر رہی تھی اور اس کا سیرم بن چکا ہے، اور رول کے مطابق اگر ایسا کچھ سلسلہ ہو تو کبھی بھی شہر پر بم نہیں گرایا جا سکتا، جو کہ جنرل ڈولنڈ نے اپنے پریزیڈنٹ سے چھپایا تھا۔ فالس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے جنرل ڈولنڈ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس وائرس سے بچنے کی میڈیسن کو کمرشلی بنایا جاتا ہے اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں اور سب لوگوں میں زندگی کی امید دوبارہ سے آ جاتی ہے، اور یہیں پہ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ مووی کیسی لگی؟ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور آپ ہماری مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔